رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے سبق کی جو آخری آیت کریمہ تھی اس میں ذکر تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو کفار کی طاقت، کفار کا مکر، ان کی پلاننگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 موقع بیان فرمائے ہیں کہ ایک موقع پر یعنی بدر میں تمہارے اندر تقوی پوری طریقے سے موجود تھا، باوجود بے سر و سامانی کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور دوسرا موقع غزوہ احد کا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر کچھ صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تو اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا۔ ان آیات میں زیادہ ذکر احد کا ہے، درمیان میں بدر کا بھی ذکر ہے۔ احد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب چونکہ مدینہ کا شہر اتنا پھیل چکا ہے کہ مدینہ منورہ کی حدود میں احد پہاڑ آتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ غزوہ احد ہجرت کے 3 سال 11 شوال احد جو جگہ ہے، جو پہاڑ ہے، اس کے دامن میں پیش آیا تھا، اس واسطے اس کو غزوہ احد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور مقابلے میں 3,000 کافر تھے۔ احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ آج اگر آپ کو اللہ توفیق دے عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانے کی اور احد پہاڑ کے پاس پہنچو تو جو احد کے شہداء کا قبرستان ہے اور جہاں بسیں لے جا کر کے روکتی ہے، اس سے بالکل سامنے وہ ٹیلہ ہے، اور اگر آپ چڑھنا چاہو تو اس پر آسانی سے چڑھ بھی سکتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 50 آدمیوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مقرر فرمایا
کہ تم نے یہاں جبل رمات پر ٹھہرنا ہے، پہرا دینا ہے، نگرانی کرنی ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، جب تک میرا حکم نہ آ جائے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کو پہلے شکست ہوئی، وہ ہتھیار چھوڑ کر، کپڑے چھوڑ کر، جوتے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بھاگے۔ اب جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ 50 آدمی جو جبل رمات پر تھے، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اب کچھ جذباتی صحابہ بھی تھے، انہوں نے کہا بالکل ہاں بات ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مقصد یہ تھا کہ یہاں ہماری ضرورت پڑے گی۔ اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی، کفار کو شکست ہو گئی، تو اب ہماری یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ امیر لشکر کے منع کرنے کے باوجود وہ مورچہ چھوڑ کر چلے گئے۔ امیر لشکر اور تقریباً 10 ساتھی اس مورچے پر رکے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی امور کے بڑے ماہر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہم مورچہ خالی ہو گیا ہے تو 200 آدمی لے کر پیچھے سے حملہ کیا۔ اب مورچے پر تو سامنے 10 حضرات، وہ اکثر وہاں شہید ہو گئے، چند ایک بچے۔ خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی کہ میں پیچھے سے آ رہا ہوں، کفار کو کہا کہ میں پیچھے سے حملہ کر رہا ہوں، تم آگے سے آؤ۔ اب کفار کی ہمت بڑھ گئی، وہ آگے سے پلٹے، افراتفری مچ گئی، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب دھول اڑ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان یہ مسلمانوں کی ہی تلوار سے شہید ہوئے، کیونکہ دھول اڑ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا، چہرے اقدس زخمی ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا، میں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، سید الشہداء کا لقب صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ان کو دیا ہے۔ سید الشہداء، شہداء کے سردار، ہم کہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ سید الشہداء، سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ کا ہے، صحابہ میں یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا۔ امتیوں میں علی الاطلاق یہ لقب حضرت حمزہ کا ہے۔ ہاں پیغمبروں کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ پیغمبر بھی شہید ہوئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہودیوں نے پیغمبروں کو، بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، تو جو پیغمبر شہید ہوئے ان کا درجہ تو سب سے بلند ہے، وہ تو بات ہے، لیکن پیغمبروں کے بعد سید الشہداء کا خطاب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہاں لغوی طور پر کسی کو کوئی کہے تو کہے، مگر اصطلاحی طور پر سید الشہداء صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ فرماتے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صبح کے وقت اپنے گھر سے، تو یہاں جو لفظ ہے اہل، اس کا مصداق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں تشریف فرماتے، وہاں سے احد کے لیے تشریف لے گئے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ٹھکانے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں کے، کہ یہاں لڑائی لڑی جانی ہے۔ مقاعد جمع ہے مقد کی، یعنی مطلب ہے ٹھکانے لڑائی کے۔ جس طرح فوج کا کمانڈر فوجیوں کو لڑائی کے مورچے بتاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے بتا رہے تھے کہ آپ نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے، اور فلانے نے اس جگہ کھڑا ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب سنیے، دھیان دیجئے گا، غزوہ احد کے لیے جب مسلمان مدینہ طیبہ سے چلے تھے
تو 1000 کی تعداد تھی، ان میں 300 منافق تھے۔ جب احد کے مقام پر پہنچے تو ابھی کفار کا لشکر نہیں پہنچا تھا۔ اب جب من میں کھوٹ ہو تو آدمی بڑے بہانے کرتا ہے۔ منافق کہنے لگے کہ بھائی کس کے ساتھ لڑنا ہے، یہاں آدمی تو ہے کوئی نہیں، چلو واپس۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ دشمن آ رہا ہے۔ اب یہ بہانہ بنا کر 300 منافق واپس چلے گئے۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو ان کو دیکھ کر 2 مخلص گروہ، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جو مسجد قبلتین کے پاس رہتے تھے، جاؤ تو مسجد قبلتین کی بھی زیارت کا موقع ملے تو وہاں بھی جائیے گا، وہاں رہتے تھے، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ جا رہے ہم بھی جائیں، لیکن چونکہ مخلص تھے، منافق نہیں تھے، مومن تھے، ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا اللہ کے نبی واپس جا رہے، کیا حضرت ابوبکر واپس جا رہے، کیا حضرت عمر واپس جا رہے؟ اگر وہ واپس نہیں جا رہے تو ہم نے بھی نہیں جانا۔ اسی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے، مورچے لگ رہے تھے، منافق واپس جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائے، میدان چھوڑ دے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں گروہوں کا آقا ہے، اللہ نے ایمان اور اخلاص کی برکت سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کو جمع دیا۔ اور اللہ فرماتے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرے، بھروسہ کرے ایمان والے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ پوری ذات دنیا میں کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آج ہماری نگاہ اللہ کی طرف بہت کم جاتی ہے، غیروں کی طرف، ادھر ادھر، یہ اور وہ، اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، اس طرف بہت جاتی ہے۔ ہمارا بھروسہ، ہماری توکل، ہماری دعا، ہماری پکار کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت غزوہ بدر کے متعلق، ایک آدمی کا نام تھا بدر بن قیس بن صباح، اس نے ایک کنواں کھودا تھا، پانی کی قلت تھی، کنواں کھودا تھا، اس کنویں کا نام پڑ گیا بدر، کیونکہ بدر نے بنایا تھا، کنواں کھودا تھا، اس کنویں کی وجہ سے سارے علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ بدر مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل دور ہے، کلومیٹر آپ گنیں گے تو 90-95 سے اوپر چلے جائیں گے، اتنا دور ہے۔ اور یہ معرکہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 312 آدمی تھے، اور 313ویں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس 313 کے لشکر کے پاس ہتھیار کیا تھے؟ غور سے سنیے گا، 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 313 لوگ ہیں، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور پہلے سے پلاننگ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ معرکہ پیش آ گیا، یہ لڑائی پیش آ گئی۔ اور وہ علاقہ آپ آج بھی اگر عرب میں جاؤ، مکہ سے مدینہ تک جاؤ، یا مدینہ سے کوئی اور علاقوں میں سفر کرو، تو بیچ میں روڈوں پر تو بسیں چلے گی، بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن آس پاس آپ کو پتھریلی اور پہاڑ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے آج بھی۔ سڑکیں تو اب جا کر کے بنی ہیں، علاقہ پتھریلا، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، اس سخت اور پتھریلے علاقے میں ننگے پاؤں چلتے تھے، اور سواریوں کی یہ حالت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بزرگوں کے حصے میں ایک اونٹنی آئی کہ تینوں اس اونٹنی پہ باری باری سوار ہوں گے۔ جب ایک سوار ہوگا تو باقی پیدل چلیں گے، باری باری سوار ہو کر پہنچے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آئی تو حضرت علی اور حضرت اسید نے کہا کہ حضرت ہم چلتے ہیں، آپ سوار رہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے مجھے بھی طاقت عطا فرمائی ہے، میں بھی پیدل چلوں اور اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں پر دھول ڈالوں، لہذا اپنی باری پر میں چلوں گا اور اپنی باری پر میں سوار ہوں گا۔ اور ایسے ساتھی بھی تھے جن کے سر ڈھانکنے نہیں تھے، ہاں،
اور وہاں کی سخت گرمی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لو، وہاں کی سخت گرمی میں اگر آپ کا سر کھلا ہے، آپ زیادہ وقت اگر وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ زیادہ دیر تک وہاں ٹک نہیں پاؤ گے. 5 سے 10 منٹ آپ کو چکر کھا کے گرنے کے لیے کافی ہے. اتنی سخت ترین وہاں کی گرمی، سر پر پگڑی نہیں تھی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ تجربہ ہوا ہے. پھر میں نے اس کے بعد پھر بغیر چھاتے کے کبھی حالت احرام میں بغیر چھاتے کے پھر میں کبھی نہیں گیا. عین عرفات کے میدان میں 5 سے 10 منٹ کی حالت میں چکر کھا کے گرا ہوں. میں گیا بس ابھی جاتا ہوں، وضو بنا کے آ جاتا ہوں اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لوں گا. لیکن کیا ظہر کی نماز پڑھتا، وہیں چکر کھا کے میں گرا ہوں. اتنی سخت گرمی ہے. تو سر پر پگڑی نہیں تھی. ایسے بھی تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب وہ بدر کے مقام پر پہنچے تو پانی کے کنویں پر پہلے سے کفار کا قبضہ تھا اور صاف میدان پر مشرکوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. اور جس جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہاں ریت تھی اور پانی بھی نہیں تھا. 90 پارے میں سورہ انفال میں آتا ہے کہ شیطان نے بعض ساتھیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم کیسے حق پر ہو کہ تمہیں پانی بھی نہیں ملا، جیسے آج وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیسے حق پر ہو کہ اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے. تم کیسے حق پر ہو کہ تمہیں پانی بھی نہیں ملا اور تم جہاں کھڑے ہو وہاں ریت ہی ریت ہے. اب اللہ کی مدد آئی کیونکہ اخلاص کے ساتھ چلے تھے. اللہ نے بارش برسائی، ریت بالکل پتھر کی طرح جم کے سخت ہو گئی اور اپنی ضرورت کے لیے گڈھے کھود کے پانی بھی جمع کر لیا. جانوروں کے لیے بھی پلایا. یہاں 313 مقابلے میں 1000 اور ہر طرح کے ہتھیار سے مسلح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اور کنکریوں کی بھری اور شاہت الوجوہ کہ اللہ کافروں کے چہروں کو تباہ اور برباد کرے، یہ پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی. اب اندازہ کریے قرآن اس پر کیا کہہ رہا ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم ہر چھوٹے موٹے کو چھوٹا خدا بنا دیتے. بڑے بابا بہت پہنچے ہوئے، بابا نے یہ کر دیا اور بابا نے یہ کر دیا. یہاں اللہ کے نبی نے وہ ریت پھینکی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے 90 پارے میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ مٹھی خاک کی جب پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. کام کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. ذریعہ یہاں سے ہوا لیکن کام کس کا تھا؟ وہ اللہ کا. وہ کافر جہاں جہاں کھڑے تھے وہ ریت ان کی آنکھوں میں پڑی. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. سمجھ لے کہ یہ اگرچہ ظاہری طور پر یہ مٹھی، یہ خاک اور کنکریوں کی اللہ کے نبی نے پھینکی تھی، مگر یہ کسی انسان کا کام عادتاً نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں مٹھی بھر کر کنکریاں دور اور نزدیک، آگے پیچھے ہر سپاہی کی آنکھ میں جا کر کے پڑ جائے. لشکر کی پریشانی کا سبب ایک مٹھی کنکری بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے مگر یہ کام اللہ تعالیٰ کا تھا. تو اللہ کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے سے ہر کافر کی آنکھ میں وہ ریزے پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے. ادھر سے مسلمانوں نے دھاوا بول دیا. 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقیوں کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملا. اس غزوے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 8 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے، اور ان کی قبریں آج بھی بدر کی جگہ پر ایک 4 دیواری کے اندر موجود ہے. ہلکا سا اس سے ہٹ کر کے تھوڑا دور پوری ایک 4 دیواری ہے، وہاں جانے نہیں دیتے اندر، کیونکہ پتہ ہے آج بھی جنت البقیع میں صبح صبح جانے دیتے. میں نے کل پرسوں کا ویڈیو دیکھا جنت المعلیٰ کا کہ وہ آج کھلا رکھا ہوا ہے آج بھی زائرین کے لیے، لیکن وہاں بھی لوگوں نے خرافات شروع کر دی. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے وہ بھی بند کر دیا جائے کہ وہاں بیٹھ کے سویا ہے قبر پہ جا کر. تو وہاں بدر پر موقوف ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دے، حج کی توفیق دے اور مدینے سے بدر جانے کی اللہ تعالیٰ موقع دے تو بدر کے مقام پر جائیے گا. چند ریال کو مت دیکھیے گا. 20-25 ریال میں یا جو بھی خرچہ ہوگا بسیں لے کر کے جاتی ہے، وہاں بالکل جائیے گا. اور جا کر کے وہ 1400 سال پہلے یا جو بھی وقت گزرا ہے اس وقت کو وہاں کھڑے ہو کر کے وہ بدر کی
وہ لڑائی کو وہاں ہوتے ہوئے دیکھیے گا. آج بھی وہ جنگل ہے, کچھ گھر آس پاس دور بنے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی وہ بدر کا مقام ہے. آج بھی وہ جنگل ہے جہاں کفار کا لشکر تھا, وہاں میں کھڑا ہو کر دیکھا. جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا, وہاں میں کھڑے ہو کر دیکھا. جہاں اللہ کے نبی کا خیمہ بنا ہوا تھا اور جہاں اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھی, وہاں آج کل ایک مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد عریش کر کے, وہاں بھی میں نے اس مسجد میں نماز ادا کر کے پڑھی. کبھی جائیے, اللہ توفیق دے تو وہاں جائیے گا ضرور. اسی کو اللہ فرماتے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے. اذلہ کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کمزور, یعنی تعداد کے لحاظ سے, ہتھیار کے لحاظ سے, ساز و سامان کے اعتبار سے تم بڑے کمزور تھے, لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین, جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کہ کیا کافی نہیں ہے تمہیں کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر. سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے. پہلے اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا کیونکہ کافر 1000 تھے, لیکن چونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 3000 فرشتے اتاروں گا جو کفار سے 3 گنا زیادہ ہوں گے. پھر عین جنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ قرز بن جابر فہری کافر, جس کا بہت سارے قبیلوں پر ایک اثر تھا, وہ کافروں کی مدد کے لیے وہ آ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ آئے گا تو میں 5000 فرشتوں کو نازل کروں گا. مگر یہ شرط تھی اس کے آنے پر, وہ نہیں آیا, 5000 فرشتے نازل بھی نہیں ہوئے, 3000 فرشتے نازل فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے لڑائی کی یا نہیں کی, تو اس میں اختلاف ہے, مگر صحیح بات یہ ہے کہ فرشتے لڑائی میں شریک ہوئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پر 2 آدمیوں کو دیکھا کہ سفید کپڑے, سفید پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چابک ہے, اور وہ چابک اس طرح کافروں کو مارتے ہیں کہ وہ اسی وقت نیچے گر کر مر جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ آدمی یہ جو چابک مار رہا ہے یہ ہمارے ساتھ تو نہیں آیا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اقدم خیزوم, اے خیزوم تو آگے بڑھ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے کہ میں نے اس بات کا ذکر اللہ کے نبی سے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے, اور حضرت جبرائیل جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام خیزوم تھا, اور خیزوم نہیں حیزوم تھا, اور حیزوم میں ہا حلوے والی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حیزوم کو فرما رہے تھے کہ آگے بڑھ. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو ایک پر اٹھا کر پھینک دیا, اسی واسطے اللہ نے فرمایا ذی قوہ, قوت والے بھی ہیں. تو اللہ نے فرشتوں میں بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے. فرمایا اے مسلمانوں, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اور علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکام کی پابندی کرو, فرشتے آج بھی مدد کے لیے اتریں گے. اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے, ہم میں کمزوری ہے, اللہ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں. وہ اترنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے. فرمایا بلا, کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, صبر کرو گے, اللہ سے ڈرتے رہو گے, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا, اور دشمن آ جائے تمہارے پاس فوری طور پر, یعنی قرز بن فہری کا لشکر اگر فوری طور پر آئے گا تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگے ہوں گے. جس طرح فوجیوں کے بیج لگے ہوتے ہیں نا, کسی کا 1, کسی کے 2, کسی کے 3 عہدوں کے اعتبار سے, اسی طرح فرشتے بھی جو کہ فوج کی شکل میں لے آئیں گے, لہذا انہوں نے بھی نشان لگائے ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل مگر تمہارے لیے خوشخبری, تمہیں خوش کرنے کے لیے. اور کیوں, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اس کے ذریعے کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں. اور یاد رکھنا فرشتے کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے, اس کو پتا ہے کب مدد اتارنی.
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کیوں مدد اتارتا ہے؟ تاکہ کاٹ دے وہ ایک حصہ ان لوگوں میں سے جو کافر ہے۔ 70 ایسے کافر جو کفر کی جڑ تھے وہ بدر کے موقع پر مارے گئے۔ او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کرے۔ 70 ان میں سے گرفتار ہوئے اور باقیوں کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملا۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، وہ لوٹے نامراد ہو کر۔ پھر یہ جو بھاگنے والے تھے نا، جب یہ گھروں میں پہنچے تو شرم کے مارے کئی مہینے گھروں سے باہر نہیں نکلی۔ عورتیں تانے دیتی تھی کہ تمہارا باپ مر گیا، تمہارا بھائی مر گیا، تو بھی مر جاتا، بھاگتا نہیں، تانے دیتی تھی۔ چونکہ بدر کے موقع پر تقوی اور پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی تھی تو کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی مدد ساتھ تھی، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی۔ اللہ نے بے سر و سامانی کے حالت میں مدد فرمائی، اللہ نے بے سر و سامانی کے حالت میں مدد فرمائی۔ اور پھر احد کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، میں نے اس آیت کو بنیاد بنایا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے تو باطل تمہارا کچھ نقصان پہنچا نہیں سکے گا۔ اسی پر کہ دیکھو وہ 313 تھے لیکن تقوی پر جمے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر تھا، پرہیزگاری تھی، جمے ہوئے تھے، اللہ کی مدد آئی۔ اور احد میں ہلکی سی غلطی ہوئی، غلطی اللہ کے نبی کے بات سمجھنے میں غلطی، میں اس کو نافرمانی نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کفار نے پیچھے سے اللہ بول۔ پھر بعد میں جب پھر وہ جمے تو اللہ تعالیٰ کی پھر وہ کفار کو بھاگنا پڑا، پھر اسی احد میں بعد میں پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھنے کے لیے تو پہلے غزوہ احد کا ذکر ہوا، پھر غزوہ بدر کا ذکر ہوا، اب پھر واپس غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرے اقدس زخمی ہوا، تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں یعنی حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو اور صفوان ابن امیہ کا نام لے کر بد دعا فرمائی۔ اور چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، دیکھو ہاں، کسی کو پہلے سے جج مت کرنے لگو، کسی کو جہنمی کے فتوے مت دینے لگو، یا اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اب چونکہ یہ آگے چل کر مسلمان ہونے والے تھے اور سن ہجری 8 میں فتح مکہ والے سال یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ ہاں، اللہ کی رحمت ایسی ہی ہے، ہم فیصلہ دیتے کہ اب تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تجھے ہدایت ملی نہیں سکتی، ہم فیصلہ سنا دیتے، فتویٰ دے دیتے سیدھا۔ یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے سے منع فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، یا تو اللہ ان پر رجوع فرما دے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما دے، یا اللہ ان کو سزا دے، بے شک وہ فی الحال ظالم ہے، فی الحال وہ غلط کر رہے۔ حارث ابن ہشام یہ کون تھا؟ ابو جہل کا بھائی تھا۔ صفوان ابن امیہ کون تھے؟ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے۔ سہیل ابن عمر کون تھے؟ سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے جو صلح کی پیشکش تھی اس کی لیڈرشپ کر رہے تھے۔ جب یہ تینوں کافر اور مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، لیکن بعد میں تینوں مسلمان ہو گئے، بعد میں تینوں رضی اللہ عنہم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن گئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ بخشے گا جس کو چاہے گا، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ابو جہل کو بخش دے، چاہے تو ابو لہب کو، اب چاہے تو ابو لہب کے بارے میں اللہ قرآن میں اتار دے، سورہ تبت یدا اتاری اللہ نے، لیکن اللہ چاہتا تو اللہ بخش سکتا تھا، مگر وہ بخشے گا نہیں کیونکہ وہ کافر مرا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں مشرکوں کو بخشوں گا نہیں، لیکن اللہ کو بخشنے کی قدرت تو ہے، اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت کو سارے اہل حق مانتے، اور باطل فرقے جیسے معتزلہ، رافضی، خارجی، یہ اللہ کی قدرت کے منکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش ہی نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بخش ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کو بخشنے کی قدرت ہی نہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جس کو کہوں گے اللہ بخشے گا اور جس کو کہوں گے اللہ نہیں بخشے گا۔
اللہ کی قدرت کو انہوں نے لمیٹیڈ کر دیا. اور اہل حق کہتے ہیں کہ بخشنا اور ہے اور بخش سکنا یہ اور ہے. اللہ بخش سکتا ہے لیکن چونکہ وہ کافر مرے، چونکہ وہ مشرک مرے تو اللہ بخشے گا نہیں. ہمارے ملک میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کی خوب سرکوبی کی. یہ بہت بڑے بزرگ تھے. یقین جانو اگر ایسے بزرگ دنیا میں نہ آتے تو ہر طرف کفر ہی کفر ہوتا. اس ملک میں بھی ہندوستان کے اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنایا تھا. اس کے خلاف جد و جہد اتنا آسان نہیں تھا اس کے خلاف بولنا. اور اس کے بیٹے جہانگیر کا ذہن بنانا انہی بزرگوں کا کام تھا. جہانگیر کا ایسا ذہن تیار کیا کہ بیٹے نے باپ کے باطل مذہب کو جو اس نے دین اکبری بنایا تھا فنا کر کے رکھ دیا. اکبر یہ کون تھا؟ ہمایوں کا بیٹا تھا. ہمایوں کا بیٹا تھا جس نے ہندوستان میں رافضیت پھیلائی. ہندوستان میں رافضیت آئی اسی کے ذریعے سے. اس سے پہلے ہندوستان میں رافضیت نہیں تھی. وہ اس طرح ہوا کہ ہمایوں سے جب بادشاہی چھینی گئی تو یہ ایران چلا گیا. اکبر ایران چلا گیا. ایرانیوں نے اس کی خوب ذہن سازی کی، اس کو خوب رافضی بنا کر ہندوستان بھیجا. تو ہندوستان میں رافضیت ہمایوں کی وجہ سے آئی. تو یہ رافضی اور دوسرے باطل فرقے اللہ کی قدرت کو محدود کرتے اور اہل حق کہتے اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ جس کو چاہے بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سزا دے گا. اور اللہ بخشے گا اسی کو جو اہل ایمان اور اہل توحید میں سے ہوگا. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا. اللہ نے قرآن میں ضابطہ بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ جو شرک کرے گا اس کو نہیں بخشے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس کو چاہے گا اللہ بخشے گا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا چھٹے پارے میں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے. یہ آج کی آیت نمبر 121 سے 129 تک کے میں نے آپ کو بات بتائی. اس میں وہ بات آج کو ان واقعات کی روشنی میں ہمیں سمجھنی ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں سمجھا رہے کہ آج بھی کیسی یہ حالت ہو، چاہے ہماری تعداد کتنی ہی کم نہیں ہو، چاہے ہمارے پاس ساز و سامان نہ ہو، چاہے ہمارے پاس وسائل نہ ہو، لیکن میں ظاہری اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا. چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، کمی ہو، لیکن اگر ہم میں تقوی ہے، ہم میں صبر ہے، اور ہم اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں اور اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہے اور اللہ کے دین پر آنے والی مصیبتوں پر جمے ہوئے ہیں، تو پھر باطل ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہمیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.